دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق جنگ وہ آخری آپشن ہوا کرتا ہے جسے کوئی بھی قوم دوسرے ملک پر جارحیت کے لیے بہت سوچ و بچار اور انتہائی مجبوری کے عالم میں استعمال کرتی ہے، ورنہ عمومی حالات میں غاصب سے غاصب ملک کی بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اندرونی سازشوں، سفارتی ریشہ دانیوں، سیاسی بحران، نسلی و لسانی اختلافات جیسے مذموم ہتھ کنڈوں سے ہی کام چلاتے ہوئے دوسرے ملک کو اپنا زیر دست یا زیر نگی بنا لے، کیونکہ جنگ وہ مہلک ہتھیار ہے جو صرف مفتوح ملک کے عوام کو ہی نہیں بلکہ فاتح کہلانے بننے والی قوم کو بھی ٹھیک ٹھاک مالی و جانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے باوجود تاریخ میں جا بجا ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب ذرا سی بات پر یا چھوٹی سی غلطی یا کسی فرد واحد کی بیوقوفی کے باعث دو پڑوسی ملک، دو دوست اقوام یا دو دشمن ممالک کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ہزاروں افراد متاثر ہو کر اپنی قیمتی جان اور املاک سے محروم ہو گئے۔ تاریخ کے اوراق میں ان جنگوں کو فولش وار یعنی بیوقوفانہ جنگیں کہا جاتا ہے۔ زیر نظر ویڈیو میں کچھ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے یا بلا وجہ قسم کے تنازعات کے باعث لڑی جانے والی بے تکی جنگوں کا احوال پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ نمبر 1، کیک اور پیسٹریوں پر ہونے والی جنگ۔ سن 1821 میں میکسیکو نے اسپین کے تسلط سے آزادی حاصل کی اور بدقسمتی سے آزادی کے فوراً بعد میکسیکو شدید سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ میکسیکو میں قائم ہونے والی اولین حکومت کے خلاف باغیوں کے ایک گروہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ باغیوں اور حکومت کے درمیان شروع ہونے والی داخلی کشمکش نے میکسیکن عوام کی املاک کو زبردست نقصان پہنچایا۔ میکسیکو شہر کے نزدیک ایک فرانسیسی بیکر کی بیکری تھی جو کہ ان فسادات کی زد میں آ گئی اور احتجاج کرنے والے اس کی بیکری میں موجود 2 درجن سے زائد کیک اور دیگر کھانے پینے کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ چونکہ اس فرانسیسی کی بیکری کا سامان لوٹ کر جانے والے تمام کے تمام میکسیکو کے شہری تھے، لہٰذا بیکری کے فرانسیسی مالک نے میکسیکو کی حکومت سے اپنے ہونے والے نقصان یعنی 2 درجن کیک، 1 درجن پیسٹریوں اور 8 درجن پیٹرز کا ہرجانہ ادا کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ میکسیکو کی حکومت جو پہلے ہی خانہ جنگی کی کیفیت میں تھی، اس نے فرانسیسی بیکر کی اس درخواست کو ایک مذاق سمجھ کر یکسر نظر انداز کر دیا۔ جب فرانسیسی بیکر نے دیکھا کہ اس کے نقصان کو میکسیکو کی حکومت سنجیدگی سے نہیں لے رہی تو اس نے بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فرانس کے بادشاہ سے تحریری درخواست کر دی کہ چونکہ وہ فرانسیسی شہریت رکھتا ہے اس لیے اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری فرانس کے بادشاہ پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا فرانسیسی حکومت میکسیکو میں ہونے والی زیادتی پر اس کی مدد و اعانت کی پابند ہے۔ فرانس کے بادشاہ نے فرانسیسی بیکر کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے میکسیکو کی حکومت سے سرکاری سطح پر مطالبہ کر دیا کہ وہ میکسیکو میں کاروبار کرنے والے فرانسیسی شہری کے نقصان کا فی الفور ازالہ کر دے، بصورت دیگر میکسیکو اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میکسیکو کی حکومت نے فرانس کے بادشاہ کی درخواست کو رد کر دیا، جس کے جواب میں سن 1838 میں فرانسیسی بحریہ نے میکسیکو کی بحری حدود ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دی۔ کئی ہفتوں تک جاری رہنے والی بحری ناکہ بندی کے بعد جب فرانس کو حسب توقع نتائج نہ مل سکے تو انہوں نے میکسیکو کی بحری تنصیبات پر ہلکی پھلکی بمباری کرنا شروع کر دی تاکہ میکسیکو پر دباؤ ڈال کر اس سے اپنا مطالبہ منوایا جا سکے، لیکن میکسیکو نے فرانس کے دباؤ میں آنے کی بجائے اس کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ بہرحال فرانس عسکری لحاظ سے میکسیکو کے مقابلے میں کافی طاقتور تھا، لہٰذا چند ہی دنوں میں فرانس نے میکسیکو کی تمام بحری افواج کو اپنے قبضے میں لے کر
میکسیکو میں باقاعدہ زمینی جنگ کے لیے اپنی فوجوں کو اتار دیا۔ فرانس اور میکسیکو کے درمیان کیک اور پیسٹریوں کے لیے لڑی جانے والی یہ جنگ کم و بیش 4 ماہ تک جاری رہی۔ آخر میں میکسیکو کی حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر کے فرانس کے اس مطالبے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ وہ فرانسیسی بیکر کے ہونے والے نقصان کا تمام ہرجانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے بعد فرانس نے بھی میکسیکو کی زمین سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا اور فرانسیسی فوجی کیک کھاتے ہوئے فتح کا جشن مناتے فرانس میں بڑی شان سے داخل ہوئے۔ نمبر 2، فٹ بال میچ کے بعد جنگ کا کھیل۔ مشہور زمانہ فٹ بال کی جنگ سن 1969 میں ایل سلواڈور اور ہنڈوراس کے درمیان لڑی گئی، جس میں 2000 سپاہی و شہری لقمہ اجل بنے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلق پہلے ہی کشیدہ تھے کہ دونوں ٹیمیں سن 1970 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں اپنی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے سان سلواڈور میں کوالیفائنگ میچ میں ایک دوسرے کے مقابل آ گئیں۔ جیسے جیسے میچ اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھنے لگا، ویسے ویسے تماشائی ایک دوسرے پر فکرے کسنے لگے، جہاں تک کہ میچ کے دوران ہی تماشائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہاتھا پائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور کھیل کا میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ میچ کی انتظامیہ نے میچ نامکمل ہونے کی وجہ سے بغیر ہار جیت کے ختم کر دیا، جس پر پورے ایل سلواڈور میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ایل سلواڈور کے عوام کا ماننا تھا کہ آخری سکور کے مطابق وہ فاتح تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان فٹ بال میچ کے بعد شروع ہونے والا یہ جنگی کھیل 4 روز تک جاری رہا، جس میں 2000 سے زائد معصوم جانیں ضیاء ہوئیں اور 3 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ جنگ بھی فٹ بال میچ کی طرح بغیر کسی ہار جیت کے برابر نقصان کی بنیاد پر ختم کرنا پڑی۔ نمبر 3، کرسی پر بیٹھنے کی خواہش سے شروع ہونے والی جنگ۔ کہ اشناتی ممالک جو آج کل افریقی ملک گھانا کا ایک حصہ ہے، یہ کبھی برطانوی راج کی ایک طفیلی ریاست ہوا کرتی تھی۔ اشناتی ممالک میں طاقت کی علامت ایک سنہری کرسی تھی، جس کے بارے میں اشناتی عوام کا ماننا تھا کہ یہ کرسی آسمانوں سے اشناتی کے پہلے بادشاہ اور ملکہ کے لیے زمین پر اتاری گئی تھی۔ لہٰذا برطانوی گورنر نے ممالک اشناتی کے بادشاہ پرنف سے مطالبہ کر دیا کہ وہ بطور گورنر اس کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ سنہری کرسی پر بیٹھنے والی بات مملکت اشناتی کے بادشاہ اور عوام کو اتنی بری لگی کہ انہوں نے برطانوی راج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ صرف ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہونے والی اس جنگ میں 2000 اشناتی کے معصوم عوام اور 1000 سے زائد برطانوی فوجی مارے گئے۔ نمبر 4، چند آلوؤں پر شروع ہونے والی جنگ۔ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان 1846 میں اوریگن ٹریٹی کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں سان جوان نامی جزیرے کو مساوی طور پر دونوں ممالک کی مشترکہ ملکیت قرار دیا گیا تھا۔ یہ 1859 میں ایک روز ایک امریکی کا پالتو سور ایک برطانوی کے کھیت میں داخل ہو گیا۔ سور کے مالک نے جزیرے کے حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا اور برطانوی کسان کے خلاف سور کے قتل کا مقدمہ درج کر کے اسے حوالہ زنداں کروا دیا، جس پر جزیرے پر رہنے والے برطانوی مشتعل ہو گئے۔ یہ احتجاج اتنا بڑھا کہ برطانوی شہریوں نے امریکی شہریوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جس پر امریکیوں نے امریکن آرمی سے مدد کی درخواست کی۔ آخر کار 1 ماہ تک ایک دوسرے کے خلاف نبر آزما ہونے کے بعد ایڈمرل رابرٹ نے اپنے اعلیٰ حکام کو احساس دلایا کہ 2 عظیم ملکوں کی فوجیں کس حد تک عقل و شعور سے عاری ہو چکی ہیں کہ چند آلوؤں اور ایک سور کے لیے باقاعدہ جنگ کر رہی ہیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا، لیکن اس وقت تک جزیرے میں بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہو چکا تھا۔ نمبر 5، پالتو کتے کی ہلاکت اور جنگ۔ یونان اور بلغاریہ تاریخی طور پر ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کے سخت روایتی حریف رہے ہیں۔ سن 1920 میں ان دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی سخت عروج پر تھی اور دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں
رہنے والی عوام بھی جب چاہے سرحد عبور کر کے اپنے دشمن ملک کے شہریوں کی قیمتی املاک مثلاً گھوڑا، گائیں، بھیڑ وغیرہ چرا لیا کرتے تھے۔ اکتوبر 1925 میں ایک پالتو کتے کی ہلاکت نے یونان اور بلغاریہ کو باقاعدہ جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک یونانی سپاہی کا کتا بلغاریہ کی حدود میں داخل ہو گیا، جہاں بلغاریہ کے سپاہی نے اسے ایک آوارہ کتا سمجھتے ہوئے گولی مار دی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کتے کو گولی لگنے کا منظر یونانی سپاہی برداشت نہ کر سکا اور اس نے بھی بلغاریہ کی سرحد کی طرف جوابی فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ دونوں طرف سے فائر کا یہ سلسلہ کسی بڑے جانی نقصان کا سبب بنتا، ایک یونانی افسر نے سفید پرچم لہرا کر اشارہ دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لہذا دونوں طرف سے فوری طور پر فائر سیز ہو گیا۔ سرحد پر ہونے والی کشیدگی کی خبر جب یونان میں نئی نئی حکومت بنانے والے ڈکٹیٹر تک پہنچی تو اس نے اپنی توہین سمجھا اور بلغاریہ کو یونانی کتے کو مارنے والے سپاہی کی حوالگی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ بلغاریہ نے 48 گھنٹے سے پہلے اپنی فوجوں کو یونان کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا۔ یونانی افواج بلغاریہ کی طرف سے ہونے والی اچانک یلغار کا مقابلہ نہ کر سکی اور اپنے کئی سرحدی علاقے گنوا بیٹھی، جس پر یونان نے اپنے اتحادی سربیہ کو بلغاریہ کے خلاف مل کر جنگ لڑنے کی دعوت دے دی، جس کے بعد سربیہ کی فوجوں نے بلغاریہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جبکہ بلغاریہ جنگ بندی کے لیے لیگ آف نیشنز میں چلا گیا۔ لیکن جب تک لیگ آف نیشن مداخلت کرتی، دونوں ملکوں کے درمیان شروع ہونے والی جنگ میں 50 سے زائد افراد مارے جا چکے تھے۔ لیگ آف نیشن نے اس جنگ میں یونان کو جارح قرار دے دیا کہ اسے بلغاریہ کو ہرجانہ ادا کرنے کا پابند کیا اور یونان کے ڈکٹیٹر کو جنگی مجرم قرار دے کر حکومت سے علیحدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ تمام واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے دو ملکوں کو ایک مکمل جنگ کے دہانے تک لے آتی ہے۔